پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح آنکھ کھلتے ہی جیسے ہی میں نے ٹی وی آن کیا تو ARY کے معروف اینکر اور صحافی ارشد شریف کے قتل کی خبر دیکھی۔ بلا شبہ باقی پاکستانیوں کی طرح میرے لیے بھی یہ خبر ایک شاک سے کم نہ تھی، کیونکہ جوان موت اور اچانک موت ہمیشہ دل پر اثر کرتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارشد شریف کی پیدائش کراچی میں پاکستان نیوی کے کمانڈر محمد شریف کے گھر 22 فروری 1973 میں ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے صحافتی کیریئر کا آغاز 1993 میں تب کیا جب وہ ابھی خود تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ارشد شریف نے قائد-اعظم یونیورسٹی سے پبلک ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر رکھی تھی۔ ان کی میڈیا میں پہلی جاب پلس نامی ہفتہ وار میگزین میں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کالم نگاری کی، جبکہ رپورٹر کے طور پر بھی کام کیا۔ ارشد شریف کو نمایاں کامیابی ڈان نیوز سے ملی، جہاں وہ ڈان نیوز کے لیے اسلام آباد سے رپورٹنگ کرتے تھے، جس کے بعد وہ آج ٹی وی اور پھر دنیا نیوز میں بطور ڈائریکٹر نیوز کام کرتے رہے۔ دنیا نیوز میں وہ پروگرام کیوں کے ہوسٹ تھے۔ ان کی آخری اسائنمنٹ ARY کا پروگرام پاور پلے تھا، جو کہ ان کے صحافتی کیریئر کا عروج تھا۔ اس پروگرام کے بعد ان کو 2012 میں آگاہی ایوارڈ، جبکہ 2018 میں کرنٹ افیئر اینکر ایوارڈ آف دی ایئر بھی مل چکا ہے۔ ارشد شریف کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ تب آیا جب ان کے پروگرام میں سابق حکومت کے ترجمان شہباز گل نے متنازع سٹیٹمنٹ دی، جس کے بعد ARY نے ان سے اپنے راستے جدا کر لیے، جبکہ ارشد شریف دبئی روانہ ہو گئے، جہاں سے وہ لندن گئے اور حال ہی میں کینیا پہنچے تھے۔ کینیا سے موصول اطلاعات کے مطابق ارشد کی موت فائرنگ کے نتیجے میں ہوئی۔ چند خبروں کے مطابق یہ ایک ڈکیتی کی واردات ہے، جبکہ کچھ اطلاعات کے مطابق ارشد شریف سمگلرز اور پولیس کی کراس فائرنگ کا شکار ہوئے ہیں۔ تاحال اس سلسلے میں مکمل معلومات میسر نہیں۔ دوسری جانب نیروبی پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور اگلے 24 گھنٹے میں رپورٹ پیش کر دی جائے گی۔ یاد رہے، ارشد شریف کے والد کے علاوہ ان کے بھائی اشرف شریف بھی پاکستان فوج میں تھے، جو 2011 میں اپنے والد کے جنازے کے بعد واپس بنو جاتے ہوئے گاڑی بے قابو ہو جانے کے باعث شہید ہو گئے تھے۔ ہم امید کرتے ہیں حکومت پاکستان اس قتل کی جلد از جلد تحقیقات کے لیے کینیا کی حکومت پر دباؤ ڈالے گی اور قتل کے پیچھے چھپے اصل محرکات سامنے آ سکیں گے، تاکہ ملزموں کو سزا ملے اور خاندان کو انصاف۔ اللہ مرحوم کے درجات بلند کرے اور ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔